السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر اُحْصِرْتُم تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسر میسر آئے، من سے الحدی قربانی کا جانور، ولا اور نہ تحلقو تم منڈاؤ، رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الحدی قربانی کا جانور، محلہ اپنے جگہ پر، اپنے ٹھکانے پر، فمن پس جو کان ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا بھی اس کے، اذن کوئی تکلیف، من سے رأسہ اس کا سر، ففدیتن تو فدیہ دے، من سے صیامن روزے، او یا صدقتن خیرات، او یا نسکن قربانی، فَإِذَا پس جب امنتم تم امن میں ہو، فمن پس جو تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ ساتھ عمرہ، یہاں با کے معنی ساتھ عمرہ، با بالعمرہ ساتھ عمرہ، با کے معنی یا ساتھ کہیں، بالعمرہ ساتھ عمرہ، الی طرف الحج حج، فما تو جو استیسرا میسر آئے، من سے الحدی قربانی، فمن پس جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے، ثلاثۃ تین، ایام دن، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور سات، اذا جب رجعتم تم واپس جاؤ، تلک یہ، عشرۃ 10، کاملۃ پورے، ذالک یہ، لمن لیے جو، لم یکن نہ ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرام مسجد حرام، واتقوا اللہ واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ، وعلموا اور جان لو،
ان بے شک اللہ شدید زیادہ سخت العقاب عذاب واتم الحج والعمرۃ للہ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بیچ دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ مڈاؤ اپنے سر حتیٰ یبلغ الحدی محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر فمن کان منکم مریضا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو او بھی عظم من راسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو ففدیۃ من صیام تو وہ فدیہ دے من صیام روزوں سے او صدقۃ یا خیرات سے صدقہ خیرات سے او نسک یا قربانی سے فاذا امنتم پھر جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمتع تو جو تمتع فائدہ اٹھانا چاہے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج کے ساتھ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کا حج کے ساتھ فمستیسر تو جو میسر آئے من الحدی قربانی دے دے اسے جو چیز میسر آئے قربانی دے دے فمن لم یجد فصیام جو جسے قربانی کی طاقت نہ ہو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو وہ 3 دن کے روزے رکھ کے حج کے وقت حج کے دوران وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ کر گھر آؤ تلک عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 روزے ہوئے ذالک لمن لم یکن یہ سہولت یہ رعایت لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ رعایت ان کے لیے ہے جن کے رشتہ دار جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ رعایت ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالی سخت سزا سخت عذاب دینے والے ہیں واتموا الحج والعمرۃ للہ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے عرب قدیم زمانے سے حج کیا کرتے تھے لیکن ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا لوگ آتے اور سیر و تفریح کر کے چلے جاتے شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنے آتشیں خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور سیر و تفریح کر کے واپس چلے جاتے چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج عمرہ کرو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج عمرہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے یعنی پورے آداب و شرائط کے ساتھ اور پورے اخلاص و حسن نیت کے ساتھ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بیچ دو یعنی اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستہ میں بیمار ہو گئے ہو یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے یعنی مکۃ المکرمہ تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جانور جو تم گھر سے لے کر آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بیچ دو یا اس کی قیمت روانہ کر دو اور انہیں یہ کہہ دو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دے جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے اور قربانی کا جانور
ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈا کر یا بال کٹوا کر، بال ترشوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو یا جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا 4 سیر جو صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق دے دو، یا کم از کم بکری ذبح کر دے اور حجامت بنوا لو۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الهدي۔ فمن تمتع جو فائدہ اٹھانا چاہے بالعمرۃ عمرے کا الی الحج حج کے ساتھ، فما استيسر من الهدي تو جو اس سے میسر ہو قربانی دے دے۔ دیکھیں حج کی 3 صورتیں ہیں، نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج قران۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا اور اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 حج تمتع، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت حج کا آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ جو حج تمتع کرے اسے متمتع کہتے ہیں۔ اور حج کی تیسری صورت ہے قران، یہ قاف کے نیچے زیر ہے، قران ہے، قرآن نہیں ہے، قران، حج قران یعنی ایک ہی ساتھ حج عمرہ کا احرام باندھنا۔ پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی 2 صورتوں میں یعنی حج تمتع اور حج قران میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنی، اس لیے اس پر قربانی لازم قرار دے دی گئی ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ ذالک یہ سہولت لمن اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ ایک سفر میں حج عمرہ کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والوں اور حدود میقات کے رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔